پڑی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آقا علی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ نماز کے لیے اٹھے اور آقا کی نیند کے اندر کوئی تکلیف ہو جائے۔ میں اب اس سے بہت سے مسائل علماء کر سکتے ہیں، تفصیل ہوتی تو میں بیان کرتا، لیکن میں بیان کیا کرنے لگا اس کا محاصل آقا تشریف اٹھے، رب نے اپنے محبوب کو مالک کائنات بنا کر بھیجا ہے، محتاج جب بے بس بنا کر نہیں بھیجا۔ آقا اٹھے، کہا گھبراتے کیوں ہو؟ رب نے تو مجھے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں آقا کا اشارہ ہوا، سورج جو ڈوب چکا تھا نکلنا شروع ہوا، اجالا پھیلنا شروع ہوا، پھر پھیلا اور اجالا، یہاں تک کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اجالا یہاں تک کہ آ گیا کہ ہماری جھوپڑیوں کا سایہ پھر سے وہ عصر کا جو سایہ ہوتا ہے اسی طرح ہو گیا۔ آقا بولے علی نماز پڑھو، جیسے کہ آقا کے ہاتھ میں سورج کی ایک رسی ہو، آقا کھینچ رہا ہے، اس میں واپس چلا آ رہا ہے۔ توجہ، میں بیان کچھ اور کرنے لگا یہاں پر، اختیار آقا بھی اس سے ثابت، لیکن میں بیان کیا کرنے لگا؟ اعلیٰ حضرت بولے مولا علی نے والی آقا کی نیند پر نماز کو، اور وہ بھی کون سی؟ عصر، جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے، نماز عصر کو آپ کی نیند کو پر مولا علی نے قربان کر دیا ہے نا۔ اب آگے بڑھو، آپ کو میں بتاؤں گا، اگر آپ اعمال میں بات کرو گے تو بولے اس سے افضل یہ، 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 آپ کہو گے نماز سب سے افضل ہے نا، آپ کہو گے نماز بہت افضل، لیکن میں بتاؤں گا کہ جان نماز کا بچانا نماز سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اگر جان جانے کا خطرہ ہو اور آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نماز پڑھوں گا میری جان چلی جائے گی، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس وقت آپ نماز نہیں اپنی جان کی حفاظت کریں گے۔ توجہ، اچھا یہ تو نماز قربان کری، اب جان نماز سے بھی زیادہ افضل۔ اب آ جاؤ یارے غارے حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ آقا تشریف فرما ہے، اللہ اکبر، غارے ثور ہے، آقا آرام فرما ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے کھیت بند کر دیے، جو سوراخ تھے وہاں پر غار میں ایک سوراخ باقی رہا، وہاں پر آپ نے اپنا انگوٹھا مبارکہ لگا دیا پاؤں کا، اور لگانے کے بعد بیٹھ گئے کہ آقا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک سانپ بہت عرصے سے وہاں رہتا تھا، تفصیل میں نہیں آ کر میں بتانا چاہتا ہوں، وہ سانپ بھی آقا کی محبت کے خاطر آقا کا دیدار چاہ رہا تھا۔ توجہ، اب اس نے سارے چیز بند، پھر اس چیز پہ آیا جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک ہے، اس نے ڈسنا شروع کیا اس تکلیف سے اور زہر کی وجہ سے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے، آقا بیدار ہوئے، کہا صدیق کیا ہوا؟ ماجرا بتایا، آپ نے ڈسا ہے، آقا فرماتے گھبراتے کیوں ہو؟ لعاب دہن لگایا، آپ کے انگوٹھے پہ لگایا، شفا ہو گئی ہے۔ ذرا زور سے، وہ کہاں گئے وہابی، وہ کہاں گئے دیوبندی جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے؟ کہو معاذ اللہ، ارے تو اپنا تھوک کہیں صحیح جگہ لگا دے تو کیٹاڑو پیدا ہو جائے، میرے آقا اگر لعاب دہن لگائے تو وہ سانپ کا کاٹا ہوا ٹھیک ہو جائے۔ سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، کچھ نہیں جس کے آگے کبھی مشعلے شمع ولے کے آیا ہمارا نبی کی برابری کرتے ہیں، نبی ہماری طرف آ دیتا۔ تیرے تھوک کے لیے اسٹیشنوں پر گورنمنٹ نے لگا دیا بورڈ، تھوکنا منع، بولے کیوں؟ بولے جراثیم پھیلیں گے۔ آقا لعاب دہن لگائیں تو وہ بیماروں کو شفا ہو جائے، تو وہ کھاری کنواں وہ میٹھا ہو جائے۔ توجہ، میں تفصیل میں نہ جا کر آگے تک بڑھنے لگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو آقا پر جان قربان کر دی نا، ذرا زور سے، کر دی نا قربان، وہ تو بچائی، آقا نے بچائی جان۔ ان کا کام جو تھا کرنی بشر کی تھی، جو بشر کر سکتا تھا، جو انسان کر سکتا تھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا نا۔ اب توجہ، حضرت مولا کائنات نے کرم اللہ تعالیٰ، میں نے کہا نا آج میں نماز کو بولنے لگا ہوں، حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ کریم نے نماز عصر آقا پہ قربان کری، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ وندہ نے آقا کے اوپر جان قربان کری۔ اعلیٰ حضرت بولے
مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی آپ نے جو سب سے اعلیٰ قدر کیا. پھر بولے صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے پوجے غلام کی ہے. توجہ توجہ، اعلیٰ حضرت بولے نتیجہ کیا نکلا سمجھے؟ بولے یہ نتیجہ یہ نکلا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اعمال کی بات کرتے، اعمال کی بات کرتے، میں کہتا ہوں کوئی عمل بغیر عشق رسول کے کامیاب نہیں ہے، کوئی مقبول بارگاہ حضور نہیں ہے بغیر عشق رسول کے. سنو، اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضرت مولا نے آقا کے اوپر اپنی نماز قربان کر دی، حضرت صدیق اکبر نے آقا کے اوپر اپنی جان قربان کر دی. اعلیٰ حضرت بولے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی. میں بہت ہی بیان کرنے لگا تھا، اسی میں وقت ہو گیا، بس میں آخری بات اور دو چار باتیں کروں. نماز کی بات چلی ہے نا، جب نماز کی بات چلے گی تو ہم پھر یہ بھی تو بتائیں گے نا کہ نماز لانے والی ذات بھی ہمارے آقا کی ہے. نماز کی بات چلے گی تو پھر ہم یہ بھی بتائیں گے نا، آقا جب معراج پر گئے تو اللہ اکبر شب معراج میں تحفہ جو نماز ملا تھا نا، وہ جو 50 کا تحفہ ملا ہے، اس کو 45 معاف کروانے کے بعد اور 5 ادا کروانے کے بعد اور 5 میں 50 کا ثواب دلوانے والی ذات بھی میرے آقا ہی کی ہے. توجہ توجہ توجہ، کوئی ہو عورت قرآن شریف اٹھائے. توجہ، کوئی بچہ قرآن شریف اٹھائے. توجہ، میں کیا بیان کرنے لگا؟ نماز میں سجدہ رب کو، قیام رب کے لیے، رکوع رب کے لیے، عبادت رب کی ہے، اور معاف کروا رہے ہیں آقا. نماز تو نماز ہے، لیکن یہ بھی تو بیان کیا جائے گا نا کہ نماز لانے والی ذات ہمارے آقا کی ہے، 50 سے 45 کروانے والی ذات ہمارے آقا کی ہے. یہ بھی تو بیان کیا جائے گا. سنو، جب نماز کی بات چلے گی تو ایک مسئلہ یہ بھی تو آئے گا نا کہ نماز کو ہم قبلہ کسے بناتے ہیں؟ توجہ، نماز میں قبلہ کسے بناتے ہیں؟ آپ کہو گے خانہ کعبہ. میں نے کہا خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا کس نے ہے؟ سبحان اللہ. آپ کا مسئلہ ہے نا، میں آج نماز سے بات کرنے لگا ہوں. توجہ، قرآن پاک ہے، اٹھاؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے محبوب، یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ مسجد قبلتین ہے. آقا نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں. آقا کو خیال آیا کہ اے کاش کہ میرا قبلہ وہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیال آیا کہ خانہ کعبہ ہوتا، اور اس وقت تک قبلہ بیت المقدس تھا. قرآن پاک دیکھو، یہ مت کہنا کہ یہ اپنے گھر کی بات بیان کر کے گئے. قرآن پاک آیت کریمہ، قد نرى تقلب وجهك في السماء. آقا نے اپنے چہرے اقدس کو نمازی میں آسمان کی جانب پھیرا. رب نے اس ادا کو بھی قرآن میں ذکر کر دیا ہے. سبحان اللہ. رب نے اس ادا کو بھی قرآن میں ذکر کیا. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے محبوب، ہم آپ کے رخ زیبا کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. قد نرى تقلب وجهك في السماء. محبوب، ہم آپ کے چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں. اب آگے سنو، اللہ اکبر، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محبوب، اس قبلے کی جانب اپنا چہرہ پھیر دے، تَرْضَاهَا، جو آپ چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب نماز کا مسئلہ بیان ہوگا تو بیان یہ بھی ہوگا کہ جو قبلہ بنا ہے خانہ کعبہ، تو یہ خانہ کعبہ قبلہ نہ تھا، بلکہ قبلہ بیت المقدس تھا. بیت المقدس سے خانہ کعبہ قبلہ بنانے والی ذات، یہ تحویل قبلہ کروانے والی ذات، اور یہ اختیار رب نے اپنے محبوب کو دیا ہے. کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. مسئلہ جب نماز کا بیان ہوگا میاں، تو مسئلہ پھر یہ بھی بیان ہوگا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے والی ذات مدینہ طیبہ، مدینہ گنبد خضرا کی.
بھی بیان ہوگا مسئلہ، میں اور بیان کرنے لگا، توجہ میں کچھ اور بیان کرنے لگا. ہاں میں وہ یوٹیوبر مفتی تو نہیں نہ ہوں نا، ہاں میں یوٹیوبر مفتی نہیں ہوں، میں کچھ اور وضاحتیں بھی کرنے لگا. میں سنا کر رٹ رٹا کر بولنے والے، ہاں نہ اس کا قائل نہ اس کا فائل، میں کچھ اور بیان کرنے لگا. توجہ اس قرآن پاک کا اس کی حصے کو دیکھو، قبلۃً ترضاھا. توجہ محبوب وہ قبلہ بنا دو جو آپ کو پسند ہو. رب نے یہ نہیں کہا اے محبوب اس وقت آپ خانہ کعبہ بنا لو. یہ دو ٹائم کا وہابی کہتا کہ رب نے تحویل قبلہ کا اللہ اکبر، رب کی مرضی، رب کو مرضی مرضی ہے لیکن پہلے محبوب کی مرضی ہوئی ہے. لیکن یہ وہابی اعتراض کرتا، یہ دیوبندی اعتراض کرتا، یہ نجدی اعتراض کرتا. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب خانہ کعبہ قبلہ بنا لو، بلکہ محبوب قبلہ وہ بنا لو جو تمہاری مرضی ہو. علماء بولے محبوب نے خانہ کعبہ قبلہ بنانا چاہا، خانہ کعبہ قبلہ بنا. اگر کچھ اور قبلہ بنانا چاہتے قبلہ کچھ اور بنا. قبلہ بناؤ ہاں جو آپ اس پہ راضی ہو. توجہ مسئلہ نماز پہ ہے نا، نماز پہ ہی بات کرتے، نماز ہی پر میں بات کرنے لگا. یہی نماز ہے. ہاں حضور پاک ہے تصویر ایک بات بیان کرنے لگے، وہ میرے ذہن میں آنے لگی. کہتے ہیں کہ جیسے ہی نماز میں ہم کھڑے ہوئے دیکھا کہ ہمارے باپ آ گئے، ہم نے کہا السلام علیکم، تو کہا کہ باپ نے دامن تھاما اور بازو تھاما کہ کیا کیا بیٹا؟ کہا کیا ہوا؟ میں نے سنا تھا کہ باپ کا مرتبہ بڑا ہے. بولے نہیں، نماز میں اگر تم باپ کو سلام کر دو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، ہے نا. اب آپ نے نیت مانی اللہ کے اوپر، دیکھا کہ استاد آ گئے، ان کا تو اور زیادہ بڑا مرتبہ ہے، باپ سے بھی زیادہ مرتبہ ہے. کہا السلام علیکم، استاد نے بازو تھاما کہ نہیں یہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی، تم دوبارہ ادا کرو. اچھا دوبارہ نماز کا نیت مانی، نماز کی اللہ اکبر، دیکھا کہ مرشد آ گئے، ہے نا. کہا السلام علیکم، کہا کہ نہیں، کہا کہ نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ نماز پڑھو. اب کہا کہ میں نے نماز سے پوچھا کہ نماز باپ کو سلام کیا ٹوٹ گئی، میں نے استاد کو سلام کیا ٹوٹ گئی، میں نے پیر و مرشد کو سلام کیا ٹوٹ گئی، آیا کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جس کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ تو نماز نے کہا ان سب کو سلام کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر آمنہ کے لال کو سلام نہ کرو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. السلام علیکم ایھا النبی. آقا کو سلام تو کرنا ہے. مسئلہ تو نماز کا ہے نا. میں نے کہا نا میں آج نماز کو بات کروں گا. اب میں اگر بات کرنے لگا نماز پڑھنا، نماز کا یہ پہلو کو نہیں بیان کیا جاتا ہے. نماز پر گفتگو نہیں کریں گے. نماز میں نے کہا نماز پر گفتگو ہوگی اور ضرور ہوگی، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا جائے گا. اگر مصلی پر کوئی وہابی کھڑا ہو، مصلی پر کوئی نجدی کھڑا ہو، مصلی پر کوئی آقا کا غدار کھڑا ہو اور تم نے نماز پڑھ لی، اگر انجان تھے تو نماز گئی، جان بوجھ کے پڑھی تو ایمان گیا. سبحان اللہ. بے شک. بیان کرنا نماز کا مسئلہ اور بیان کرے گا، تیرا باپ بیان کرے گا. بیان کرنا مسئلہ نماز کا کہ اسی مصلی امامت کے اوپر جس کی پیچھے تم نے اقتدا کری ہے اس پر کوئی عاشق رسول کھڑا ہونا چاہیے. بیان کرو نا. بولے وہ فلسطینی پروڈکٹ کا وہ بائیکاٹ ہوگا، بولے نا، بولے وہ پیپسی کا بائیکاٹ تو تھمس اپ کا بائیکاٹ تو فلانے. ہم نے کہا بہت اچھا ہونا بھی چاہیے. فلسطینی پروڈکٹ کا، اسرائیلی پروڈکٹ کا، اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. جو چیز اسرائیل جو بنا رہا ہے اس کا اس کو بند. ہم نے کہا بہت اچھا، سارے اسرائیلی پروڈکٹ بند، یہ بند، پیپسی بند، تھمس اپ بند، کوکولا بند، اکوافینا بند اور قلے بند، سب بند. میں نے کہا کھیت ٹانگ کا وہابی یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے، اس کو بھی بند کرو، یہ بھی بند. ہمارے علماء تو کب سے اسرائیلی پروڈکٹ وہابی کو بند کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. اگر وہابی اور دیوبندی سے بائیکاٹ نہ ہو اور پھر تھمس اپ اور پیپسی کے بائیکاٹ کا اعلان ہو تو دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری محبت کا اصل ہے، تیرا دعویٰ یہ اصل ہے، یہ سب جھوٹ ہے. سچی بات یہ ہے آقا سے محبت کرو اور آقا سے محبت ایسی کرو. ہم تو نماز ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ سر جھکتا ہے خدا کی بارگاہ میں، دل جھکتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. ہم نماز ادا کرتے ہیں. نماز
ہم پاتے ہیں، لیکن ادائے آمنہ کے لال کی ہوتی ہے، ادائے آقا کی ہوتی ہے۔ میں اور بیان کرنے لگا، بولے نماز، میں نے کہا نماز میں یہ طریقہ نماز کا صحیح قرآن میں ہو تو بتا دو، میں تفصیل میں نہ جا کر بتاؤں۔ قرآن میں اتنا ہے کہ نماز ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ تو ہے، اقیموا الصَّلَاۃ تو ہے، لیکن یہ نہیں کہ سجدہ کیسے کرے، اس کا نہج کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ آقا نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو۔ آقا کھڑے ہوئے قیام کہا گیا، آقا نے اپنی پشت انور کو جھکایا، رکوع کہا گیا، آقا نے پیشانی اقدس کو زمین پر رکھا، سجدہ کہا گیا۔ پتہ کیا چلا؟ نماز عبادت خدا کی ہے، ادائے محبوب خدا کی۔ نماز کا مسئلہ، بولے نماز، میں نے کہا میں یوٹیوبر صوفی نہیں ہوں، میں یوٹیوبر مولوی نہیں ہوں، ہاں میں بیان کروں گا تو پھر کوئی حصہ کیٹانو چھوڑے نہیں رکھوں گا کہ واپس سے بیماری پیدا ہو جائے، ہر کیٹانو کھینچ کر باہر کر دوں گا بے فضل غوث اعظم۔ جب نماز کا مسئلہ آئے گا تو نماز کا مسئلہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ انہی وہابیوں دیوبندیوں کے مولویوں نے لکھا اپنے کتاب کے اندر معاذ اللہ، اللہ اکبر معاذ اللہ، وہ براہین قاطعہ کے اندر کہ نماز کے اندر اگر حضور کا کے اندر کہ نماز کے اندر اگر حضور کا خیال آ جائے تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی، اور بیل اور گدھے کا خیال آئے اور وہ باتیں جو میں کہاں بیان کروں آپ کو، تو نماز ہو جائے گی لیکن حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی۔ کہو معاذ اللہ، بیان کیا جائے گا نا، یہ بھی بیان کرو۔ لہذا یہ دوستو یاد رکھو، عزیزو یاد رکھو، آقا سے سچی محبت، آقا سے سچا عشق رکھو۔ آقا سے محبت ہے تو پھر نماز نماز ہے، تو پھر روزہ روزہ ہے، پھر زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، پھر اعمال صالحہ اعمال صالحہ ہے۔ لیکن اگر آقا سے محبت ہے تو پھر ساتھ میں یہ بھی تو کرنا ہوگا، جو آقا کے دشمن ہیں، بھگوسلے والی نماز کو ادا کر رہے ہیں، ان کا رد بھی کرنا ہے اور یہ اعلان کرنا ہے ہمیں نماز یزیدی نماز نہیں چاہیے ہے، جس کے ساتھ میں شمر بھی ہو، جس کے ساتھ میں ابن زیاد بھی ہو، جس کے ساتھ کے اندر وہ فنان بھی ہو، نہیں، ہمیں وہ نماز چاہیے ہے جس کی امامت امام علی مقام کر رہے ہو، ہمیں وہ نماز چاہیے ہے جس کے اندر مقتدی عباس علمبردار ہو، ہمیں وہ نماز چاہیے ہے کہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں اور دل جھکے محبوب خدا کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز سے محبت عطا فرمائے اور ایسے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو طریقہ ایمان والوں کا صحابہ کا ہے، اسی طریقے پر گامزن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔